اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے اور پیدا کرنا اسی کی شان کے لائق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گر گرا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو گر گرا کر اور چپکے چپکے پکارو، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جس چیز کے حصول کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس چیز کو عطا کرنا کا ارادہ کر لیا ہے، تو اگر اللہ نے ازل میں اس چیز کو دینے کا ارادہ کیا ہے تو پھر بندہ دعا کرے یا نہ کرے وہ چیز تو اس کو مل جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ بندے کو وہ چیز نہیں دے گا تو بندہ لاکھ دعا کرے اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ دعا تو بے فائدہ ہو گئی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے، اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے ارادہ کیا ہے وہی ملے گا، دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر کو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر تو اللہ نے ازل میں اس کے جنتی ہونے کا ارادہ کیا ہے، فلاں بندہ جنتی ہے، تو پھر تو وہ عبادت کرے یا نہ کرے تو اس کو تو جنت مل جائے گی، لیکن اگر یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو پھر وہ عبادت کرے یا نہ کرے تو اس نے تو جہنم میں جانا، پھر عبادت کا کیا فائدہ؟ پھر تو کھانے پینے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے بندے کو اس کو سیر کرے گا تو پھر وہ کھائے پیے بغیر ہی سیر ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اگر تو اللہ نے اس کو بیمار رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر وہ کسی دوا سے بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا، وہ لاکھ دعائیں کھائیں لیکن پھر وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کرنا فضول ہے کہ جو اللہ نے ارادہ کیا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ دعا کرنے کے فوائد ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے بار بار دعا کرنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نہیں ملتی، تو پھر وہ کہتا ہے جی دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرماتا ہے، یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا بشرط کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ اور بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور نہ قطع رحم ہو تو اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول فرما لیتا ہے، یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر ہم بہت دعا کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو بخش دوں گا۔ اور فرمایا اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، اول اور آخر، اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، تم سب اس کی طرح ہو جاؤ
تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا ہے میرے بندو اگر تمہارے پچھلے اور اگلے، اول اور آخر، اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جاؤ تو میرے بادشاہت میں تم کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے یعنی اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا ہی کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی آتی ہے۔ اور اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز اور پہنچے یعنی مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے، وہ اس کو صرف اس کی نفس کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی جو اللہ نے ارادہ کیا بندے کو تو وہی ملے گا، اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی بار بار مانگنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں حکمت ہے، اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی یا اگر کسی کو دعا کا فائدہ نہیں بظاہر نظر آتا پہنچ رہا ہے، یا کسی بندے کو جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، تو نبی علیہ السلام کے حضرت ابو سعید خدری والی جو روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ تین چیزیں عطا فرماتا ہے، یا تو اس جو دعا مانگتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یا اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا کہ اس دعا کے بدلے اس سے اللہ کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جائے گا ان میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے، اور فرمایا جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں